السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی اردو EU3 سبق کا نام ہے پانی۔ اس کا ہم دوسرا حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں، آپ اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 75 ماں نے بچوں کو کہا تھا کہ بارش رحمت ہے۔ خوشبو نے کہا وہ کیسی رحمت؟ تو ماں نے کہا بارش کی وجہ سے پانی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو راجا نے کہا امی جان وہ کیسے، یعنی بارش کیسے رحمت ہے؟ ماں نے جواب دیا جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے۔ ماں نے کیا کہا؟ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو ہم زندگی نہیں رہ سکیں گے، تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ بغیر پانی کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں نعمتیں ہیں، ان میں سے پانی بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ پانی کی قدر پیاسے سے پوچھو۔ بغیر پانی کے ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نہ کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نہ، اب آپ سمجھ گئے نہ۔ ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اب آپ تو سمجھ گئے کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں۔ پانی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں، یعنی زمین کو سگ لگاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، چاہے وہ خشک زمین ہو، آبی ہو، یا ہماری کھیتی باڑیاں ہوں۔ یہ جو بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو بارش برستی ہے، راجا کہتا ہے اپنی امی سے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ ماں نے جواب دیا آسمان سے۔ ماں نے کیا کہا؟ آسمان سے۔ خوشبو بولی اب کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ خوشبو کہتی ہے اپنی امی سے کیا یہ بارش آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ ماں نے جواب دیا نہیں بیٹے، سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ تو ماں نے کیا کہا سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمندروں میں جو پانی ہے یہ گرمی کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ بخارات آسمان پر چھا جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ فضا میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کے ذروں سے مل کر یہ بخارات بادل بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے عزیز بچوں، جب گھر میں آپ کی امی چاول کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھتی ہے اور چولہے پر ڈھکن رکھتے ہیں ہم، جب پانی گرم ہوتا ہے اس کے بخارات جا کر کس پر پڑتے ہیں؟ ڈھکن پر۔ ڈھکن کے نیچے سے آپ ڈھکن کو گھر میں جا کر اٹھا کے دیکھنا، آپ ٹرائی کرنا کہ جب آپ کی امی گھر میں چاول پکائے گی تو چاول کی ہانڈی پر اوپر وہ ڈھکن رکھے گی اور جب پانی ابل جاتا ہے تو اس کے بخارات جا کر ڈھکن پر پڑتے ہیں اور ڈھکن پر تھوڑے تھوڑے قطرے جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ قطرے واپس گرنے لگتے ہیں۔ جب سرد ہو جاتا ہے، ہانڈی سرد ہو جاتی ہے
تو سرد ہونے کی وجہ سے وہ پانی کے قطرے، بخارات کے قطرے نیچے گرتے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال ہے، ایواپوریشن اینڈ کنڈنسیشن اس کو ہم کہتے ہیں۔ جب سمندر کا پانی بخارات کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے فضا میں اڑتا ہے اور جا کر آسمان پر وہ رک جاتا ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو وہ قطروں کی صورت میں بارش بن کر زمین پر گرتا ہے۔ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں، فضا میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کے ذروں سے مل کر یہ بخارات بادل بن جاتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔